لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا الملقب بالحبيب والمكنى بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض وهو السميع العليم صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین محترم، مؤمنین کرام، عزاداران سید الشہداء اور شہدائے کربلا، صبا اسلامک سینٹر سین ہوزے کیلیفورنیا کے زیر انتظام و اہتمام منعقدہ عشرہ مجالس کی آج اس دوسری مجلس میں آپ کی خدمت میں اپنے معروضات لے کر حاضر ہوں۔ میں نے جس آیہ وافی ہدایہ کو عنوان سخن قرار دیا، اس کے ذیل میں میرا موضوع ہے فلسفہ رسالت و امامت اور اہمیت و ضرورت عصمت و شہادت۔ کل کی مجلس میں میں نے جو معروضات پیش کیے تھے وہ فلسفہ بعثت انبیاء اور فلسفہ ارسال رسل کے اوپر میرا بیان تھا، اور میں نے کل کی مجلس میں اس آیت کے ترجمے کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اور ایک بار پھر ترجمہ بطور رسم اور جوانوں اور جتنے بھی میرے سامعین و ناظرین ہیں ان کے ذہن کو مربوط اور تازہ رکھنے کے لیے ترجمہ پیش کر رہا ہوں، اور روز ترجمہ پیش کروں گا۔ ارشاد حضرت احدیت ہے، سورہ آل عمران کی اس آیت کو میں نے عنوان سخن قرار دیا ہے کہ جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یقیناً اللہ نے چن لیا ہے، منتخب کیا ہے
اختیار کر لیا ہے، اپنا لیا ہے، انتخاب کر لیا ہے، اصطفا کر لیا ہے۔ آدم کو، نوح کو، ابراہیم کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو یہ مصطفیٰ جو قرار دیا ہے، یہ کس رخ سے ہے؟ علی العالمین، یعنی تمام یونیورس ما سوی اللہ، جو عوالم ہیں، جو عالمین ہیں، جو بھی مخلوقات پروردگار ہیں جو عالمین میں آتی ہیں، ان سب کے اوپر ان کو چنا ہے، مصطفیٰ قرار دیا ہے، ان پر ممتاز قرار دیا ہے، ان پر فضیلت دی ہے۔ یہ ہے یہاں پر استفاء کا مطلب۔ کل کی مجلس میں آپ کے اذہان عالیہ کو جس منزل تک لایا تھا اشارہ کر دوں تاکہ آپ کا ذہن مربوط رہے اور ایک کنٹینیویشن کے ساتھ میرا پیغام آپ کی خدمت میں جائے۔ میں نے فلسفہ ارسال رسول اور بعثت انبیاء کا بیان شروع کر کے اس منزل تک آپ کے اذہان عالیہ کو لے آیا تھا کہ ایک طرف جو ہے وہ نفس امارہ ہے، یہ شیطان داخلی ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ عقل انسانی ہے، جو نبی باطن ہے، جو حجت باطنہ ہے، جو پیغمبری کا اور پروفٹ ہونے کا اسٹیٹس رکھتی ہے، پیغمبری کا مرتبہ ہے اس کا، عقل کا۔ مگر دوسری جانب جو ہے وہ بہکانے والا ابلیس اور دیگر اس کے چیلے شیاطین ہیں، جن کا ذکر قرآن میں ہے اور جن کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ وہ آدم و اولاد آدم کو بہکانے کی اللہ سے، اللہ کے سامنے یہ کہہ کر اختیار مانگ چکا ہے، اور اللہ نے اسے اختیار دیا ہے کہ جہاں تیرا بس چلے جا اپنا کام کر، مگر اس نے بھی کہا کہ تیرے خاص بندوں پہ میرا بس نہیں چلے گا، الا عبادک منہم المخلصین، اور اللہ نے بھی کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ تو اب ظاہر ہے کہ بہکانے کے دو وسیلے ہیں، ایک نفس امارہ اور ایک ابلیس خارجی ہے، تو اللہ نے بھی دو وسیلے جو ہیں وہ ہدایت کے رکھے ہیں، ایک عقل کو کار پیغمبری دیا ہے، اور یہ حجت باطن ہے، اور حجت ظاہر کے طور پر اللہ نے سلسلہ انبیاء اور مرسلین کا شروع کیا اور ائمہ کا کہ یہ بندگان خدا کو حملہ ابلیس سے بچائے رکھیں۔ یہیں سے اندازہ لگ جاتا ہے کہ جو بندگان خدا کو حملہ ابلیس سے بچانے کے لیے جو مبعوث ہو، جس کا کام یہ ہو، اس کو کم سے کم اس معیار کا ہونا چاہیے کہ وہ خود حملہ ابلیس کی زد میں نہ آئے، ورنہ دیگر بندگان خدا کو وہ کیا بچائے گا؟ اور جو نفس امارہ اور حملہ ابلیس کی زد میں آ کر پسپا نہ ہو، ہارے نہ، اسی کو معصوم کہا جاتا ہے، اور یہی ملکہ عصمت کہلاتا ہے۔ یعنی ایک انسان، ایک اللہ کے ایک بندے کے نفس میں اتنی بلندی ہو کہ وہ حملہ ابلیس سے اپنے کو بچا سکے اور نفس امارہ کی برائیوں سے اپنے کو بچا سکے۔ بہرحال تو یہ سلسلہ اللہ نے اسی لیے قائم رکھا ہے کہ ہر طرح سے ہدایت کا توازن رہے، بیلنس رہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے فقط عقل کی رہنمائی کے اوپر انسان کے حساب کتاب کو نہیں رکھا ہے، یعنی عقل کو معیار دو رخ سے بنایا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ نفس امارہ کے سلسلے میں جو عقل رہنمائی کر رہی ہے اس کو سمجھے اور دفاع کرے، اپنا دفاع کرے، ڈیفینڈ کرے، اپنے کو برائیوں سے بچائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حجت ظاہر، یعنی وہ جو نبی ہے، جو امام ہے، جو رسول ہے، وہ کتابیں اور وحی لے کر آئے اور اپنی معصومانہ اور اپنی عصمت مآب زندگی کے ذریعے، اپنے اخلاق کریمانہ اور اپنے کیریکٹر کے ذریعے پیغام پروردگار قولاً بھی پہنچائے اور عملاً بھی پہنچائے۔ مگر یہاں بھی عقل کا کام ہے کہ وہ اپنی عقل سے اس کو سمجھے، اس کے پیغام کو سمجھے، اس پیغمبر کو پرکھے۔ اسی لیے خداوند عالم نے اپنی سنت و سیرت، اپنی سنت بتا دی ہے کہ ہم جو ہیں وہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم اس وقت تک عذاب نہیں کرتے ہیں جب تک کہ کوئی نہ کوئی رسول کو، نہ کوئی اپنا نمائندہ اتمام حجت کے لیے بھیج دیں۔ اور پھر ایک آیت میں ارشاد فرما رہا ہے اللہ کہ ہم عذاب نہیں کرتے ہیں، ہم نے اسی لیے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، مبشرین و منذرین، یعنی رسول
रसूलों को वरुसुलन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, हमने रसूलों को बशारतें देते हुए, यानी अल्लाह की फर्मा बरदारी और उसकी रज़ा और उसके क़ुर्ब और उसकी नेमतों और जन्नतों के लिए हम बशारतें देते हुए रसूलों को हमने भेजा है, और मुनज़िरीन भी वही हैं, यानी अल्लाह की नाफरमानी और अल्लाह के गज़ब से और अल्लाह के अज़ाब व जहन्नम की आग से बचाने के लिए उनको डराएं, याद दिलाएं। ये रसूलों को क्यों भेजा है मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन? लिअल्ला यकूना लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन बअदर रुसुल, ताकि रसूलों और नबियों के आने के बाद लोगों के पास अल्लाह के मुकाबिल कोई उज़्र, कोई एक्सक्यूज़, कोई बहाना न रह जाए कि हमको तेरा पैगाम मिला ही नहीं, यानी हमें मालूम ही नहीं है कि तेरी रज़ा काहे में थी और तेरा गज़ब काहे में था। तो अब मालूम यह हुआ कि जब तक के रसूलों को न भेज दे अल्लाह अज़ाब नहीं करता है, और रसूलों को इसलिए भेज रहा है कि अल्लाह के मुकाबिल रोज़े क़यामत अल्लाह के बंदों के पास कोई उज़्र न रह जाए, यानी क़त्अ उज़्र हो जाए, कोई एक्सक्यूज़ उनके पास न रह जाए। तो ये फ़लसफ़ा है इरसाल रसूल का। तो अल्लाह अब किन को चुनेगा? भाई ज़ाहिर है कि अल्लाह हर एक को तो नहीं चुनेगा, जिनका मकाम व मंजिलत और जिनके नफ्स इतने बुलंद होंगे, जो अहले मनसब परवरदिगार होंगे, अल्लाह उसी को चुनेगा। यही सबब है कि इस्लाम में ओहदों का मिजाज ये नहीं है कि किसी को ओहदा मिल जाए, किसी को कुर्सी मिल जाए, किसी को मनसब मिल जाए, कोई सियासत करके, दुनियादारी करके, कोई इलेक्शन और सिलेक्शन करके किसी भी नाअहल को अगर किसी ओहदे और मनसब के ऊपर ले जाके बिठा दे, तो इस्लाम में ऐसा शख्स ओहदा मिलने के बाद इज्जतदार और अहल और ऐबिल नहीं हो जाता है, बल्कि इस्लाम में ओहदों का मिजाज ये है कि जो पहले से साहिब इज्जत होता है, जो पहले से साहिब किरदार होता है, जो अहले मनसब होता है, जो मेयार मनसब की अहलियत पहले से रखता है, इस्लाम का ओहदा, अल्लाह का इलाही ओहदा, उस अहल और बाकिरदार इंसान को तलाश करता हुआ खुद पहुंच जाता है, चाहे वो गारे हिरा में जाके बैठा हो, चाहे वो गुफाओं में तन्हाइयों में बैठा हो। अगर मनसब का अहल है तो ओहदा वहां पहुंचेगा। वही अव्वल मैदानों में नहीं नाजिल हुई है, बल्कि पैगंबर अकरम सैयदुल मुरसलीन खातिमुल अंबिया पे वही अव्वल गारे हिरा में नाजिल हुई है, जहां तन्हाइयों में बंदगी ये परवरदिगार कर रहे थे। अहले मनसब थे तो वही तलाश करती हुई जिब्राइल तलाश करता हुआ वहां पहुंचा है, और अहलियत के बाद मनसब दिया गया है। यानी यहां इस्लाम के ओहदों का मिजाज ये है कि मनसब के बाद अहलियत नहीं पैदा होती है, बल्कि अहलियत होती है तो उसे मनसब मिलता है। अब इल्म परवरदिगार में जो बंदे इस मंजिल के हैं, अल्लाह उन्हीं को अपना मनसब देकर उन्हें मुस्तफ़ा करार देता है। चुनांचे यही सबब है कि अल्लाह ने आयत में फरमाया कि इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन ज़ुर्रियतन बअज़ुहा मिन बअज़। अल्लाह ने मुस्तफ़ा करार दिया है, चुन लिया है आदम को, नूह को, आले इब्राहीम और आले इमरान को अलल आलमीन, आलमीन के ऊपर चुन लिया है। अब यहाँ पर ज़रा सा एक बहुत ही ये कुरानी इस्तिलाहें हैं और इसका लुगत ही काफ़ी नहीं है फ़कत इन आयतों के, उन लफ्ज़ों के मानी और उसकी गहराइयों को समझने के लिए, बल्कि कुरान की दीगर आयतों को मिलाकर किसी आयत का मतलब निकाला जाता है, मफ़हूम निकाला जाता है। तो अल्लाह यहाँ पर फरमा रहा है कि इस्तिफ़ा अल्लाह ने करार दिया। ये इस्तिफ़ा काहे से बना है? इस्तफ़ा यस्तफ़ी, इस्तफ़ा जो फ़ेल है उसका मस्दर है इस्तिफ़ा, और इसका ओरिजिन और असल माखज़ क्या है? वो है सुफ़वा। सुफ़वा कहते हैं किसी भी चीज़ की जो क्रीम होती है, जो उसका ज़ुब्दा होता है, जो उसका सबसे बेहतरीन हिस्सा होता है, उसे कहते हैं सुफ़वा। सुफ़वत शय यानी किसी चीज़ से उसका जो बेहतरीन हिस्सा है उसे निथार के निकाल लेना, बाकी कुदूरतें रह जाएं, बाकी इम्प्योरिटीज़ जो भी हो वो तलछट रह जाए, और उसकी बेहतरीन क्रीम जो है जो निकाली जाए उसे सुफ़वा कहते हैं।
یعنی قدورتیں الگ ہو جائیں جتنی بھی ہیں قدر چیزیں. اب انسانوں میں اللہ نے جن بندوں کو منتخب کیا ہے، ایک تو یہ معنی ہے اصطفاء کے کہ اس کی کریم نکالنا سارے انسانوں میں، مگر اس آیت میں اصطفاء کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ ایک عام مطلب ہے. یعنی یہاں پر یہ نہیں ہے کہ عالمین میں سے اللہ نے ان کو چن لیا، نکال لیا صفوہ کے طور پر تو یہ مصطفیٰ ہو گئے، اللہ نے اصطفاء کر دیا. اگر یہ معنی مراد دیے جائیں تو اس میں بڑی عمومیت آ جائے گی. میں کیا عرض کروں کہ یہ ایک علمی نقطہ اور علمی مقام ہے، لہٰذا میں اپنے ناظرین محترم سے معذرت چاہوں گا، لیکن کوشش کروں گا کہ آپ تک یہ بات پہنچا دوں. یعنی اصطفاء قرآن میں دو معنی میں آیا ہے. ایک معنی یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اصطفاء یعنی چن لینا، لیکن اگر چن لینا کے معنوں میں ہوتا فقط چن یہ کہ اور لوگوں میں سے نکال کے الگ کرنا، تو یہاں پر علی العالمین نہ ہوتا بلکہ من العالمین ہوتا. یعنی ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران من العالمین ہوتا، مگر یہاں پر علی العالمین ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بتا رہا ہے، علی العالمین بتا رہا ہے کہ ان میں سے نکال کے نہیں منتخب کیا ہے، بلکہ ان سے پہلے بھی منتخب ہیں یہ بندے خاص اللہ کے، یعنی ان کے اوپر فضیلت اللہ نے ان کو دی ہے اور یہ منصب کے لیے دی ہے، اپنے عہدے کے لیے دی ہے. جہاں پر اصطفاء ان معنوں میں ہے کہ چن لیا ہے، وہاں پر ضروری نہیں ہے کہ کوئی الہی منصب یعنی نبوت اور رسالت اور امامت اور خلافت و ولایت دی جائے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہاں پر جو پہلے معنی ہیں وہاں پر حقیقت میں جو بندہ مصطفیٰ ہو، جس کو اللہ جو ہے اس کا اصطفاء کرے، جسے چن لے، یہ حقیقت میں مقام اسلام و تسلیم ہے. یہ بھی ایک اصطفاء کے معنی ہے. مگر وہاں پر فضیلت دینا ہے، کسی منصب کا اہل پا کر ساری دنیا کے اوپر، یعنی دونوں معنوں میں فرق یہ ہے کہ ایک اصطفاء پہلا معنی یہ ہے کہ کوئی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی ولایت کے آگے سرنڈر ہو کر تسلیم کرے. یہ اسلام کے حقیقی معنی ہیں. یعنی وہ جو مسلم حقیقی ہیں جو بارگاہ خداوند عالم اپنے رب کے سامنے سراپا سرنڈر اور تسلیم اور مطیع و منقاد مطلق، جو ایبسولوٹ اوبیڈنٹ ہوں، جو اپنے تمام دنیا اور آخرت اور اپنے وجود اور اپنے جذبات اور اپنی آرزوؤں اور اپنی تمناؤں اور اپنے مال و منال و آل و اولاد و جاہ و حشم و ثروت و رعب و دبدبہ، وہ جو بھی ان کے پاس اختیار میں ہے اللہ کی نعمتیں، وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ تسلیم پروردگار ہو جائیں. یہ ہے اسلام، یہ ہے تسلیم. تو پہلا اصطفاء ان معنوں میں ہے اور انہی معنوں میں، یہ منصب کے معنوں میں نہیں ہے. دوسرا اصطفاء جو ہے وہ کون سا ہے کہ اللہ جسے ولایت دے دے، اللہ جسے عہدہ دے دے، اللہ جسے منصب دینے کے لیے منتخب کر لے اور علی العالمین ہو، یعنی ساری عالمین اس کے نیچے ہوں اور وہ بلند ہو نمائندگی یہ پروردگار میں. یعنی منصب الہی جس کو دیا جائے، اللہ جسے اپنا نمائندہ بنائے، وہ مصطفیٰ قرار پاتا ہے دوسرے معنوں میں. اس آیت میں انہی معنوں میں ہے، مگر پہلے معنوں میں یہاں پر نہیں ہے. پہلے معنوں میں کہاں پر ہے؟ جیسے حضرت مریم کے لیے اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. اے مریم، اللہ نے تم کو
چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے اور تمہاری تطہیر کی ہے، تمہیں پاک قرار دیا ہے تمام مادی اور روحانی نجاستوں سے. یہ عصمت تو کہلاتی ہے، مگر ابھی عہدے کی بات نہیں ہے. وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور ہم نے جو ہے تم کو تمام نساء عالمین پر منتخب کیا ہے، یعنی یہ کہ ان کے اوپر تمہیں مصطفیٰ قرار دیا ہے. یہ فضیلت ہے مگر یہاں پر عہدہ نہیں ہے، عہدہ نہیں ہے. اسی طرح سے حضرت ابراہیم کے لیے ایک آیت اور آئی ہے کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهَا، جو بھی اور وہ کہ جو ابراہیم کی ملت اور ان کے طور طریقے، ان کے کیش، ان کے طریقے سے جو منہ موڑے، یعنی اس سے رغبت نہ رکھے اور منہ موڑے یعنی منہ پھیرے اپنا، وہ کون ہوگا سوا سفیہ کے، جو اپنے نفس کو سفیہ بنائے، یعنی اپنے ہی کو جو بے وقوف و احمق بنائے. اس کے علاوہ کون ملت ابراہیمی سے روگردانی کرے گا؟ پھر اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے ابراہیم کا اصطفیٰ کر لیا فی الدنیا، اس دنیا میں، اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہیں. پھر آگے فرما رہا ہے کہ اذ قال ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اور وہ وقت بھی یاد کرو اے رسول کہ جب ان کے رب نے ابراہیم سے براہ راست یہ کہا کہ اسلام لا، تو انہوں نے کہا بلا فاصلہ کہ اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین پر اسلام لایا ہوا ہوں، یعنی سراپا تسلیم ہوں. آپ نے محسوس کیا کہ پہلی آیت میں استفاء کا لفظ ہے اور دوسری آیت میں فوراً آ رہا ہے کیا کہ یہ 130 نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 ہے اور 131 میں دوسری آیت ہے. یعنی پہلی آیت میں استفاء کا ذکر ہے لقد اصطفیناہ فی الدنیا، ہم نے دنیا میں انہیں مصطفیٰ قرار دے لیا. یہ استفاء عہدے والا نہیں ہے، یہ استفاء فضیلت والا ہے. یہ استفاء جو ہے وہ تمام لوگوں میں سے نکال کے چنا ہے. کس بنیاد پر؟ کہ وہ بندہ خود تسلیم پروردگار ہے، یعنی منزل اسلام حقیقی پر، یعنی بندگی کی آخری منزل کے اوپر ہے. یہی سبب ہے کہ استفاء کے فوراً بعد آیا از، یعنی وہ وقت ماضی کا زمانہ، یعنی ریزن کے طور پہ، دلیل کے طور پہ، تفسیر کے طور پہ آ رہا ہے. کب اللہ نے مصطفیٰ قرار دیا؟ اذ قال ربہ اسلم، جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ اسلام لا، تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، عالمین کے لیے اسلام لایا ہوا ہوں. یعنی یہ کہ ابراہیم جب منزل اسلام و تسلیم میں آ گئے، یعنی سراپا اللہ کے آگے سرنڈر ہو گئے، تب اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو اس لیے مصطفیٰ قرار دیا ہے. یعنی پہلے تسلیم ابراہیم ہے، بعد میں استفاء پروردگار ہے. یہ چننا ہے اسے، یہ منزل تسلیم و اسلام مطلق پہ جب کوئی آ جاتا ہے، یعنی یہ کہ بندگی میں داخل ہو کر بندگی پہ ٹھہرا نہ رہے، بلکہ بندگی کے آگے بڑھ کے منزل سپردگی میں آ جائے، یعنی حوالے کر دے اپنے وجود اور اپنے اختیارات کو، سراپا تسلیم ہو جائے. اور اللہ کہتا ہے کہ یہ مسلم ہے اور اب ہم نے اس کو منتخب قرار دیا ہے. یعنی یہاں پر یہ استفاء کا مطلب ہے منتخب قرار دینا اور منزل تسلیم کے اوپر آنے کے بعد اسے منزل اسلام حقیقی کی سند دینا. بس عزیزو، یہیں سے میں آج کے اس رخ کے اوپر اپنی بات کو لے جا کے سمیٹنا چاہوں گا کہ اب یہ دو استفاء ہو گئے. ایک استفاء یہ ہو گیا کہ اللہ نے منتخب کیا ہے تمام لوگوں میں سے، ایک یہ ہے کہ عالمین پر منتخب کیا ہے. یہ بندگی کی معراج ہے پہلا استفاء. دوسرا استفاء ہے منصب اور عہدے کی اہلیت. جس آیت کو ان اللہ اصطفیٰ میں نے پڑھا سرنامے میں، وہ عہدے والا استفاء ہے، اور یہ ابراہیم کے لیے استفاء اور مریم کے لیے یہ فضیلت والا استفاء ہے. منصب یہاں دخل نہیں ہے. اور شاید اسی کی طرف اشارہ، یعنی یہ استفاء اسلام و تسلیم سے ملا ہوا ہے کہ جب بندہ پہلے منزل اسلام و تسلیم میں ہو اور اللہ سند دے دے کہ یہ مسلم ہے، تو وہ مصطفیٰ ہوتا ہے.
اب آئیے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی ایک آیت کے ذریعے اس کو اور زیادہ واضح اور ڈیفائن کر دوں تاکہ آپ کے ذہن مطمئن ہو جائیں جو الجھنیں میں نے چند منٹ میں آپ کے سامنے پیدا کی ہیں، لہٰذا میرا پیغام آپ تک پہنچ جائے۔ سورہ بقرہ میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے انہی حضرت ابراہیم کے بارے میں کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وَإِذْ زمانہ ماضی کی بات اللہ اپنے رسول کو یاد دلا رہا ہے، خاتم الانبیاء جس پر قرآن نازل کیا ہے، کہ وہ وقت یاد کرو، ریمائنڈ دیٹ ایونٹ، اے محمد اے رسول وہ وقت یاد کیجئے کہ جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کے ستون اور اس کے پلرز اور اس کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے اور زبان حال سے یہ دعا کر رہے تھے کہ ربنا تقبل منا، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے رب، ہماری ان جانفشانیوں اور ہماری ان محنتوں کو قبول فرما لے، ہم کعبہ بنا رہے ہیں، تیرا گھر، تیرا بیت، یہ سوارت ہو جائے ہماری محنت۔ پھر آگے دعا بڑھتی ہے کہ ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پالنے والے، ہمیں یعنی ابراہیم کی زبان سے ہے اور اسماعیل کو شامل کر کے کہہ رہے ہیں ربنا، اے ہمارے اور اسماعیل کے رب، واجعلنا مسلمین لک، ہمیں اور اسماعیل کو اپنا مسلم قرار دے دے، مجھے مسلم بنا دے، مجھے اور اسماعیل کو مسلمین لک، اپنا مسلم، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت میں ایک امت مسلمہ بنا دے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ آل ابراہیم آیت میں آیا ہے کہ جہاں پر اللہ نے انہیں مصطفیٰ قرار دیا ہے عالمین کے اوپر۔ اب یہ کون آل ابراہیم ہیں؟ جو آل ابراہیم ہیں وہ آدم کی بھی اولاد ہیں۔ آدم کو کہہ رہا ہے مصطفیٰ قرار دیا، نوح کو مصطفیٰ قرار دیا، آل ابراہیم یہ آدم و نوح کی اولاد ہیں۔ پھر آل عمران کہا، بظاہر تو یہ حضرت مریم کے والد عمران ہیں جو حضرت عیسیٰ کے نانا ہیں، کیونکہ ایک عمران جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے والد بھی ہیں، موسیٰ ابن عمران، لیکن قرآن میں ان کا کہیں بھی نام لے کے ذکر نہیں ہے۔ تو لگتا یہی ہے اور یہی ہے کہ یہ حضرت مریم کے والد ہیں، آل عمران کو الگ کیا اس لیے کہ وہ آل ابراہیم بھی ہیں، مگر کیونکہ مریم اور حضرت عیسیٰ کو الگ سے بتانا تھا، یعنی ساری آل نہ آ جائے، یعنی منصب والی آل آئے گی۔ اس آیت میں منصب والی آل کو گنایا گیا ہے، تمام آل و تمام ذریت کو نہیں گنایا گیا ہے۔ اسی لیے آدم کا نام لے کے پھر نوح کا نام لیا ہے، پھر دائرہ تنگ کرنے کے بعد آل ابراہیم کا نام لیا ہے۔ پھر آل ابراہیم میں ظاہر ہے کہ ایک بیٹا حضرت اسحاق اور ان کی نسل سے انبیاء بنی اسرائیل ہیں، اور ایک طرف جو ہے اس میں حضرت عیسیٰ آخر ہیں۔ اسی لیے آل عمران کہہ کے یہ ثابت کر دیا کہ اسحاق اور ابراہیم کی نسل میں ہر ایک جو ہے مصطفیٰ نہیں ہے، بلکہ جو اہل منصب لوگ ہیں ان کو کہا گیا ہے، یعنی عیسیٰ کی طرف اشارہ ہے آل عمران۔ اور اس کے بعد آل ابراہیم میں حضرت اسماعیل ہیں، اور آخری نبی اسی آل میں ہے، بیچ میں کوئی اسماعیل اور محمد کے بیچ میں نبی نہیں ہے۔ تو یہ آل ابراہیم سیدھے رسول اللہ پر آ کے ٹھہری ہے، یعنی حقیقت میں آل ابراہیم سے مراد، کیونکہ ادھر عیسیٰ کو الگ کر دیا اور اسحاق کی نسل میں نبی اس میں شامل ہونے کے بعد اب اسماعیل کے رشتے سے ادھر رسول اللہ ہیں، اور اب ایک یہ ذریت اور یہ آل ابراہیم ہے۔ اور اسی سورہ بقرہ کی آیت نے ڈیفائن کر دیا کہ آل ابراہیم سے خصوصی طور پر مراد کون لوگ ہیں، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر کے کہہ رہے تھے پروردگارہ ہماری محنتیں قبول فرما لے، تو سمیع علیم ہے، تو ہر راز کو جاننے والا ہے اور سننے والا ہے، بے صوت کی آرزوؤں کو، واردات قلبی کو تو سمجھنے والا ہے، محرم ہے
تو دلوں کے حال کا. پھر کہتے ہیں پروردگارا ربنا وجعلنا مسلمین لک, ہمیں اور اسماعیل کو اپنا مسلم قرار دے, ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک, اور میری ذریت میں ایک امت مسلمہ قرار دے. آپ نے توجہ فرمائی کہ دیکھیے حضرت ابراہیم اور اسماعیل مل کے کہہ رہے ہیں میری ذریت میں امت مسلمہ. اس کا مطلب آل ابراہیم اور ذریت ابراہیم جو اس آیت میں ہے اس میں بنی اسحاق نہیں ہے, کیونکہ ابراہیم کے ساتھ اسماعیل جو بیٹا ہے وہ خانہ کعبہ کی دیوار بلند کر رہا ہے باپ کے ساتھ, اور ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ مجھے اور اسماعیل کو اپنا مسلم اور ہم دونوں کی ذریت میں امت مسلمہ. یعنی ابراہیم کی آل اور ذریت کوئی وہ ہے کہ جو اسماعیل کی شاخ سے آگے بڑھنے والی ہے, اور اسماعیل کے بعد اب وہی نبی ہے ایک کہ جو آخری نبی ہے. تو امت مسلمہ مانگ رہے ہیں اور اسلام کی دعا کر رہے ہیں. یہ کون سا اسلام ہے؟ وہی اسلام کہ اللہ نے جہاں کہا ابراہیم کے لیے لقد اصطفیناہ فی الدنیا, ہم نے ان کو دنیا میں مصطفیٰ قرار دیا, وفی الآخرۃ وہو فی الآخرۃ لمن الصالحین, اور آخرت میں صالحین میں ہے. اذ قال ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین, یعنی وہاں عالم ارواح و عالم ذر میں ابراہیم سے اللہ نے براہ راست کہا بغیر کسی فاصلے کہ تو اسلام لا. ابراہیم نے کہا ہم اسلام لائے ہوئے ہیں, اور اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پروردگارا وجعلنا مسلمین لک, ہمیں مسلم بنا دے. تو یہ تو عجیب سی کنٹراڈکشن بظاہر ہے کہ وہاں پہلے کہہ چکے ہیں کہ اسلام لایا ہوا ہوں, یہاں کہہ رہے ہیں کہ مسلم بنا دے. یہی تو راز سمجھ میں آ جائے تو ہے اسلام میں حقیقی اور تسلیم اور استفاء کا راز سمجھ میں آ جائے. یعنی یہاں پر یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مسلم بنا دے یعنی ہم مسلم نہیں ہیں, نہیں, اب تک ہم کہہ رہے تھے کہ ہم تیرے مسلم ہیں, ایک بار تو کہہ دے کہ ہم تیرے مسلم ہیں. یعنی بندے یہ اور معیار ہے کہ بندہ کہے کہ ہم تیرے مسلم ہیں, ہم تسلیم ہے بارگاہ میں تیری. ایک دوسری منزل یہ ہے کہ اللہ بندے سے کہے کہ ہاں ہم نے تجھے ایکسپٹ کیا, تیری تسلیم کو ہم نے قبول کیا, اب ہم سند دیتے ہیں کہ تو میرا مسلم ہے. یعنی ابراہیم اس منزل سپردگی اور اسلام و تسلیم کی آخری منزل پر فائز ہو چکے ہیں کہ باپ بیٹے یہ دعا کر رہے ہیں کہ تو ہمیں اعلان کر, تو سند دے, تو سرٹیفکیٹ دے کہ ہم تیرے مسلم ہیں, یعنی تیرے مصطفیٰ بندے ہیں. بس یہی سبب ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل کا فوراً وہ امتحان لیا گیا کہ جس کو کسی اور موقع پہ پیش کروں گا, مگر جب وہ خواب دیکھا اور میدان منا مر آئے اور ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پہ چھری پھیر دی, تب اللہ نے ان کی اس دعا کا جواب دیا کہ پھر کیا کہا اللہ نے, فلما اسلم, جب وہ دونوں اسلام لے آئے یعنی منزل تسلیم و سپردگی میں آ گئے اور اپنی جان کو حوالے ہمارے کرنے پہ بیٹا تیار ہوا باپ کے امر سے, باپ کے خواب سے, میرے امر سے اور باپ کے خواب سے, تب اللہ نے کہا کہ یہ مسلم ہو گئے. فلما اسلم وتلہ للجبین فنادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. تب ہم نے آواز دی ابراہیم کو جب وہ دونوں منزل تسلیم و سپردگی پر آ گئے اور ہمارے حوالے کر دیا, چھری رکھ دی باپ نے بیٹے کے گلے پہ, تو ہم نے کہا کہ ابراہیم تم نے تو خواب کو سچ کر دکھایا, قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین, ہم نیکوکاروں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں. وَإِنَّ هَذَا لَبَلَاءٌ مُبِينٌ, یہ کھلا ہوا تمہارا امتحان تھا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اور ہم نے اس قربانی اسماعیل کو ملتوی کر دیا, پوسٹ پون کر دیا, اس کا بدل ایک ذبح عظیم کو قرار دیا ہے جو اس سے عظیم قربانی ہے. وہ کون ہے؟ وہ قربانی سید الشہداء ہے. یہ تفسیروں میں موجود ہے. بہرحال تو اب میں اس منزل پر آپ کو لے آیا کہ یہ اصطفاء کون سا ہے, یہ منزل اسلام و تسلیم والا اصطفاء ہے. یہ بات اور ہے کہ جو آل ابراہیم ہیں, جو ذریت ابراہیم ہیں, وہ ان معنوں میں بھی مصطفیٰ ہیں کہ اللہ نے انہیں لوگوں میں سے, کائنات میں سے چنا ہے, اور ان معنوں میں بھی مصطفیٰ ہیں کہ اللہ نے عالمین کے اوپر انہیں چنا ہے اور انہیں ہدایت کا منصب دیا ہے. کسی کو رسول بنایا ہے, کسی کو نبی بنایا ہے, کسی کو امام بنایا ہے. بس عزیزو, اسی لیے اسی آیت سورہ بقرہ مربوط کر دوں اس رسالت اور امامت کے ساتھ جو میرا موضوع ہے. یہ مصطفیٰ بندے ذریت ابراہیم,
ابراہیم نے آگے دعا پڑھی سورہ بقرہ میں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے پروردگارہ ہماری اور اسماعیل کی ذریت میں جو امت مسلمہ جس کی میں دعا کر رہا ہوں تو دے، اور انہی میں سے میری ذریت کی امت مسلمہ میں ایک رسول کو مبعوث کر دے، ایک رسول کو بھیج دے۔ وہ کیا کرے گا؟ ابراہیم کی دعا ہے جو اللہ نقل کر رہا ہے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، میری ذریت کی امت مسلمہ میں جو تسلیم ہو تیری بارگاہ میں، مطیع و منقاد مطلق ہو ہماری طرح، یعنی ہمارے اسٹیٹس والا، ہماری کیٹیگری والا، جن کا اسلام ہو ڈائریکٹ اسلام، وہ میری ذریت، اس میں ایک رسول کو بھیج کہ جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے، جو تعلیم کتاب و حکمت دے، جو نفسوں کا تزکیہ کرے، لوگوں کے نفسوں کو پاک کرے اپنی تعلیم سے۔ اب ساری تفسیریں کہتی ہیں کہ ابراہیم نے جو خود مصطفیٰ ہیں، جو اسماعیل بھی ان کے بیٹے مصطفیٰ ہیں اس تسلیم کے معنوں میں، اسی میں ذریت مانگ رہے ہیں، اسی ذریت میں اپنی امت مسلمہ مانگ رہے ہیں، یعنی وہ مصطفیٰ ذریت مانگ رہے ہیں جو کائنات میں سے زبدہ، جو اس کی صفوہ، جو اس کی کریم ہے کائنات کی، کائنات کے انسانوں کی، خود ہیں، بیٹا ہے اسماعیل، اور ذریت میں وہی امت مسلمہ مانگ رہے ہیں استفاء پہلے معنوں کے معنی میں، جو پہلے معنی بیان کیے۔ اب مانگنے کے بعد کہہ رہے ہیں، اب دوسرے استفاء کی دعا ہو رہی ہے، کیا؟ اے پروردگارہ اسی ذریت میں جو مصطفیٰ ہے میری ذریت، اس میں سے ایک رسول کو بھیج دے جو انہی میں کا ایک ہو، جو آیتوں کی تلاوت، تعلیم کتاب و حکمت اور نفسوں کا تزکیہ کرے۔ یہ دعا ابراہیم سورہ بقرہ میں ہے۔ کس رسول کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ ذریت میں، ذریت کے مصطفیٰ بندوں میں عہدے اور رسالت کے لیے مصطفیٰ قرار دینے کی دعا کس رسول کے لیے کر رہے ہیں؟ سورہ جمعہ میں دعا ابراہیمی کا جواب آیا، اور اللہ اسی لہجے میں فرما رہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ سورہ جمعہ کی دوسری آیت ہے۔ ابراہیم کی دعا کا خداوند عالم نے جواب دیا ہے کہ تم نے ذریت میں امت مسلمہ، اس میں ایک رسول مانگا، انہی میں سے جو ایک ہو وہ نفدیم۔ تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ هو الذی، ہاں وہ وہی اللہ ہے کہ جس نے امیوں میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ایک ہے، وہ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، اپنے رب کی آیتوں کی تلاوت، اور جو تزکیہ نفس کرتا ہے اور تعلیم کتاب و حکمت دیتا ہے۔ اب تو واضح ہو گیا کہ یہ کون رسول ہے کہ جس کی دعا حضرت ابراہیم خلیل اور ان کے بیٹے اسماعیل کر رہے ہیں اللہ کے گھر کی دیواریں بلند کرتے وقت۔ اور اب تو واضح ہو گیا سورہ جمعہ کے جواب سے کہ وہ کون رسول ہے کہ جس کے بارے میں اللہ انہی لفظوں میں دہرا رہا ہے۔ کوئی اختلاف نہیں ہے اس سلسلے میں کہ یہ خاتم الانبیاء سید المرسلین جو اسماعیل کی شاخ سے آل ابراہیم ہیں، یہ ذریت ابراہیم ہیں، اور یہ انہی میں سے ایک رسول ہے۔ اور جب ذریت میں جو مصطفیٰ ہیں پہلے سے چنے ہوئے معنوں میں، عالمین میں سے جو کریم نکالی ہے اللہ نے، من العالمین جو مصطفیٰ ہیں، ان میں سے ایک رسول کو منتخب کرنے کی دعا ہے، یعنی کہ جو مصطفیٰ من العالمین سے آگے بڑھ کر مصطفیٰ علی العالمین ہو جائے، یعنی اس آیت ان اللہ اصطفیٰ کا مصداق، آل ابراہیم کا مصداق، اسی ذریت میں سے رسول۔ بس عزیزو، اختتام بیان کے لیے بس ایک اور پہلو پہ اشارہ کرتا ہوں، پھر آگے کنٹینیو کروں گا۔ ابراہیم نے ذریت میں امت مسلمہ اور اسی میں ذریت جو مصطفیٰ ہے اس میں سے رسالت کے منصب کے لیے ایک رسول مانگا، اللہ نے دیا، وہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔
یاد رہے اسی مصطفیٰ ذریت میں سے ہیں جو خود محمد مصطفیٰ ہیں. اسی لیے اب دیکھیے الہی منصب اصطفائیت کیسے آگے بڑھی. ایک اور جگہ پہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اے رسول وہ وقت بھی یاد کیجئے کہ جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند کلمات کے ذریعے آزمایا, ان کا امتحان لیا, ان کو ابتلا میں ڈالا, امتحان لیا. فَأَتَمَّهُنَّ تو وہ اپنے امتحان میں پورے, ان کلمات کے امتحان میں پورے اترے, یعنی وہ کامیاب ہو گئے. تو اللہ نے اب امتحان کے بعد کہا قال انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم ہم تم کو لوگوں کا امام بنانے والے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جو پہلے سے مصطفیٰ ہے اب اس کو عہدے کے لیے مصطفیٰ قرار دینا ہے. جو منزل بندگی اور تسلیم اور سپردگی پر مصطفیٰ پہلے سے تھا, اسی لیے تو نبی تھا, اسی لیے تو رسول تھا, اسی لیے تو خلیل تھا. اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, یعنی یہ تینوں مناصب ملنے کے بعد, یعنی نبوت ابراہیم کو مل چکی, رسالت ابراہیم کو مل چکی, خلت ابراہیم کو مل چکی, خلیل خدا ہو گئے. اب اللہ کیا کاہے کے لیے امتحان لے رہا ہے؟ امتحان اس لیے لے رہا ہے کہ اس مصطفیٰ کی منزل سے اٹھا کر اس مصطفیٰ کی منزل پر لائیں کہ جسے عہدہ کہا جاتا ہے. یعنی ایک عہدہ جو ہے وہ اللہ دے چکا ہے, لیکن اب آخری عہدہ دینا چاہ رہا ہے, پھر امتحان لے رہا ہے. توجہ کا طالب ہوں, منزل تسلیم پر آنے کے بعد مصطفیٰ قرار دیا ہے, اس کے بعد نبی بنایا ہے, پھر رسول بنایا ہے, پھر خلیل بنایا ہے, مگر امتحان نہیں لیا ہے. اب کوئی ایسا اہم منصب دینے والا ہے کہ اللہ اس منصب کے لیے امتحان بھی لے رہا ہے. تو جیسے ہی اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں, قرآن بتا رہا ہے کہ ابراہیم نے کہا قال ومن ذریتی, ابراہیم نے کہا اے پالنے والے اور میری ذریت میں, یعنی امام جیسے ہی اس امامت کے عہدے کو سنا فوراً درخواست لگا دی. دیکھیے ذریت میں رسول مانگا تھا, اسی ذریت میں کہا اور میری ذریت میں یہ امامت جیسے مجھے امام بنایا ہے. تو اللہ نے فوراً انکار نہیں کیا بلکہ فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین, یعنی یہ کہ ہاں یہ جیسے تمہیں امام بنایا ہے تمہاری ذریت میں امام بنائیں گے, مگر ظالمین تک یہ میرا عہد نہیں پہنچے گا. آپ نے توجہ فرمائی کہ ایک ذریت میں اللہ سے ابراہیم نے رسول مانگا, وہ محمد مصطفیٰ ہیں, اسی ذریت میں ابراہیم امام مانگ رہے ہیں. اب ہمیں بتایا جائے کہ وہ کون سا امام ہے آل ابراہیم, ذریت ابراہیم میں, کہ جسے ابراہیم نے مانگا اور اللہ نے بنایا. وہ امام اور وہ خلیفہ نہیں یہاں پر مراد ہو سکتے کہ جن کو لوگوں نے بنایا ہے, کیونکہ ذریت میں رسول مانگا تو اللہ نے بنایا, ابراہیم نے درخواست کی ہے, نہ ابراہیم نے بنایا نہ امت ابراہیم نے بنایا, نہ الیکشن کیا نہ سلیکشن کیا. ابراہیم نے مانگا, ابراہیم بھی بنانے کا حق نہیں رکھتے تھے کیونکہ یہ الہی منصب ہے, مصطفیٰ قرار دینا اللہ کے بس میں ہے. اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا کہ کون صاحب عصمت ہے اور کون جو ہے وہ منزل استفاء کے اوپر ہے. لہٰذا جب ابراہیم نے ذریت میں رسول مانگا ہے تو اللہ نے بنایا ہے. تو اب ہمیں کوئی ایسا امام بتاؤ کہ جو ذریت ابراہیم میں ہو مگر اسے اللہ نے بنایا ہو. یہ ہے سلسلہ امامت ذریت ابراہیم کا, کہ جس کی پہلی فرد ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات بر محمد و آل محمد. بس عزیزو, دامن وقت کی گنجائش تمام ہو چکی. یہی آل ابراہیم اور ذریت ابراہیم ہے کہ جس میں اسماعیل کے بعد خاتم الانبیاء ہے, اسی ذریت کا رسول, اور اسی ذریت ابراہیم میں یہ ائمہ ہیں 12 کہ جن کا پہلا علی ہے اور آخری جو ہے وہ یوسف زہرا, خاتم الائمہ. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ
ذریت ابراہیم میں وہ خاتم الانبیاء کہ جس نے اسلام کے وجود کو مکمل کیا ہے. غدیر الیوم اکملت لکم دینکم، یہ ذریت ابراہیم میں ہے، کیونکہ ابراہیم کا اسلام سے بڑا گہرا تعلق ہے. کسی مجلس میں عرض کروں گا کہ جہاں جہاں اسلام کا ذکر آیا ہے اور ابراہیم کا اکثر جگہ پہ ساتھ ساتھ آیا ہے اسلام کے ساتھ. بڑی عجیب منزل ہے حضرت ابراہیم کی کہ ابراہیم جو ہیں وہ سارے ادیان و مذاہب کا مرکز ہیں. اسی لیے اللہ نے ابراہیم سے استدلال کیا ہے یہودیوں کے خلاف بھی اور عیسائیوں کے خلاف بھی، اور خود اس آخری امت مسلمہ میں بھی اللہ نے ابراہیم اور ان کی ذریت ہی کے ذریعے استدلال کیا ہے، احتجاج کیا ہے، اتمام حجت کیا ہے. اس لیے کہ ابراہیم کی ذریت میں وہ رسول جس کو مانگا ہے وہ اسلام کو مکمل کرنے والا ہے، مگر اب وہ جانے والا ہے، لہذا اسلام کی اب کوئی منزل بچی نہیں ہے کہ اس میں اضافہ کیا جائے. دین مکمل، کتاب مکمل، وحی مکمل، شریعت مکمل. اب اگلا مرحلہ ہے کہ اس کو باقی کیسے رکھا جائے. بھئی یہی سبب ہے کہ محمد کے حوالے تھا اسلام کے مکمل کر دیں، اور محمد کے بعد ذریت ابراہیم کے ائمہ علی اور اولاد علی کے اماموں کے حوالے تھا اسلام کو منزل بقا تک لے جائیں، مٹنے نہ دیں، برباد نہ ہونے دیں، بدعتیں نہ آنے دیں، ایجادیں نہ ہونے دیں، شریعت کو برباد نہ ہونے دیں، حلال کو حرام و حرام کو حلال نہ ہونے دیں، توحید کی حفاظت کریں، عقیدہ رسالت کی حفاظت کریں، عقیدہ عصمت کی حفاظت کریں، عقیدہ امامت کو پیش کریں اپنے کردار سے کہ امام کیسا ہوتا ہے. ارے قیامت کے عقیدے کو بھی پیش کریں اپنی کرامات دکھا کر، مردوں کو زندہ کر کے، اور تمام اصول اور فروع اسلامی کو پھر سے زندہ کریں، اور ایسا زندہ کریں کہ صبح قیامت تک یہ سلسلہ اولاد علی میں جاری رہے. محافظین رسالت، محافظین توحید، ارے وہ ذریت ابراہیم کے جن کو اسلام کو منزل بقا تک پہنچانا ہے. بس عزیزو یہی سبب ہے کہ علی کے بعد جو سلسلہ بڑھا وہ حسن اور پھر حسین تک آیا ہے، مگر حسین تاریخ ائمہ اور تاریخ ہدایت میں وہ حسین وہ مرکزی نقطہ ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی ایسا حفاظت و بقائے اسلام کا انتظام کر سکا، نہ حسین کے بعد کوئی ویسے تیوروں کے ساتھ اور ویسے جوش و ولولے اور ہمت کے ساتھ اور ایسی فداکاری اور جانثاری اور دلیری کے ساتھ کوئی بھی حسین کا یہاں پر ثانی نہیں نظر آ رہا ہے. شاید انہی توقعات کی بنیاد پر پیغمبر نے فرمایا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یعنی یہ کہ اب میرا نام نہ رہ جاتا اگر میرا حسین یہ قربانیاں میرے دین، میری شریعت، اسلام اور قرآن اور عقیدوں کے لیے نہ دیتا، توحید کو نہ بچاتا، تو کہاں میری رسالت و میرا نام رہ جاتا. اور انہی توقعات کو حسین نے پورا کیا، جو ان کے نانا کو حسین سے توقع اور ایکسپیکٹیشنز تھے، جو ان کے باپ امیر المومنین کو جو توقع، جو ان کی ماں سیدہ وہ محافظہ ولایت و رسالت، وہ حریم ولایت کی مدافع اول جو فاطمہ تھی، جو حسین کو جس لیے پالا تھا، ان توقعات کو حسین نے پورا کیا ہے. وہ بھائی کی آرزویں اور تمنائیں اور اعتبار کہ میرا مشن جب خطرے میں پڑے گا نانا کا اور بابا کا اور ماں کا تو حسین کام آئے گا. ہاں عزیزو یہی سبب ہے کہ حسین نے صاف انکار بیعت کیا جب مطالبہ بیعت ہوا، اور کہہ دیا کہ مثلی لا یبایع مثلا، میرا جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہ کرے گا. حسین نے کہا کہ ہیہات من الذلہ، ارے کہاں میں اور کہاں ذلت، میں ذلیل ہو کے نہیں جینے والا ہوں. حسین نے اسی لیے اعلان کر دیا کہ موت فی عز خیر من حیات فی ذل، یعنی عزت کی موت کہیں بہتر ہے ذلت کی زندگی سے. اور حسین ہی نے یہ انکار بیعت یزید کر کے حسین نے وہ آبائی لہجے میں، وہ عصمت مآب لہجے میں، وہ بزرگوں کے تیور میں، وہ اپنے دادا اور نانا کے لہجے میں، اپنے بھائی اور ماں اور اپنے بابا کے لہجے میں حسین نے صاف صاف کہہ دیا کہ
وَإِذْ قَدْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَاعٍ مِثْلِ یزید فعلى الاسلام السلام. اگر امت جو ہے وہ یزید کے جیسے رائی اور حاکم اور حکمراں سے امتحان میں مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے، اس کا امتحان ہو جائے، تو پھر ایسے اسلام کو دور سے میرا سلام ہے. یعنی حسین بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ اسلام نہیں ہے. اگر یہی اسلام ہے کہ جس کا حاکم یزید ہے تو ایسے اسلام کو میرا سلام ہے، ایسے اسلام سے میرا کوئی مطلب نہیں ہے. اسی لیے حسین نے اسلام حقیقی کو بتانے کے لیے انکار بیعت کر کے کہا کہ رخت سفر باندھو، رخت سفر باندھو. یہ واقعہ جو سن 60 ہجری کا ہے اور مرگ معاویہ کے بعد جب وہ نامہ مدینے کے گورنر ولید کے پاس آیا تو وہ اس نے امام حسین کو طلب فرمایا، اور جب امام حسین کو طلب فرمایا تو حسین سمجھ گئے کہ کچھ انہونی ہے، لہٰذا امام حسین نے جانا مناسب سمجھا کہ بلا رہا ہے تو کوئی بات ضروری یقیناً ہوگی. علم امامت سے سب جانتے تھے مگر حسین اکیلے جا رہے تھے. جناب زینب نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے بھیا رات میں، شب کے اندھیرے میں؟ تو امام نے کہا کہ ولید نے مجھے طلب کیا ہے بہن، اس لیے وہاں جا رہا ہوں. زینب نے کہا بھیا میں آپ کو جانے سے نہیں روک رہی ہوں مگر میں آپ کو اکیلے نہ جانے دوں گی. لہٰذا زینب کا یہ انتظام تھا کہ 18 جوانان بنی ہاشم کو شمشیریں دے کر حسین کے ساتھ ساتھ بھیجا. حسین نے کہا شمشیروں کو نیام میں رکھے رہنا، اور کہا میرے ساتھ نہ جانا، تم لوگ باہر دارالامارہ کے رہنا. اگر سب سکون کے ساتھ گفتگو ہو گئی تو تم اندر نہ آنا، اور اگر میری آواز بلند ہو جائے تو تب تم اندر آنا. تاریخ کہتی ہے کہ جیسے امام حسین پہنچے ولید کھڑا ہو گیا احترام میں، اپنے پہلو میں عزت و تکریم کے ساتھ بٹھایا اور علیک سلیک کے بعد مرگ معاویہ کی خبر دی. امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی بھی مخلوق مرے تو اس کے لیے یہ کلمہ استرجاع پڑھا جاتا ہے کہ ہم بھی اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم بھی پلٹ کے جائیں گے جیسے یہ گیا ہے. کلمہ استرجاع پڑھا، پھر اس نے نامہ یزید امام کے سامنے رکھ دیا. تو آپ نے اس کو دیکھا، آپ نے کہا کیا کہتا ہے تو؟ کہا کہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا ہے یزید نے اور کہا ہے کہ میں آپ سے بیعت لوں. امام حسین نے کہا، پہلے اس کو جملوں میں سمجھایا اور اپنی دلیل دی کہ دیکھ ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم معدن رسالت ہیں، ہم کون ہیں؟ اللہ کے مصطفیٰ و منتخب بندے ہیں، ہم رسول اللہ کے نواسے ہیں، امیر المومنین کے بیٹے ہیں. ہم اہل بیت، ہمارے جیسے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس کی بیعت کریں. ہم خود اس سے زیادہ اہل ہیں اس حکومت و خلافت کے، ہم امام ہیں، یہ حکومت بھی ہمارا ہی حق ہے، یہ غدیر کا سلسلہ ہے. کوئی اگر چھین لیتا ہے حکومت تو ہم اس کے اوپر جو ہے وہ حریص نہیں ہیں، اتمام حجت کرتے ہیں. یعنی یہ کہ میں یزید سے کہیں زیادہ حقدار ہوں. اور یزید کون ہے؟ جو علانیہ فسق و فجور کرتا ہے، نکاح محارم کرتا ہے، محرموں کے ساتھ نکاح کرتا ہے، جو شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، جو بندروں سے کھیلتا ہے، جو حرام و حلال کو ایک کر رہا ہے. بھلا ہم اس کی بیعت کیسے کریں گے؟ یا ولید چپ ہو گیا اور کچھ بولا نہ، بلکہ امام نے آگے ارشاد فرمایا کہ اور دیکھ یہ اتنا امر مہم ہے کہ شب کے سناٹے میں مناسب نہیں ہے کہ ایسی کوئی گفتگو کی جائے. ہاں رات گزر جانے دے، میں چاہتا ہوں کہ دن کی روشنی میں مجمع عام میں یہ گفتگو ہو جائے. مگر جیسے ہی یہ کہہ کے حسین مڑے، مروان موجود تھا، کہنے لگا اے ولید اس سے اچھا موقع نہیں آ سکتا، حسین کو یہاں سے جانے نہ دے، حسین سے بیعت لے یہیں یزید کی، اور اگر وہ بیعت نہیں کرتے ہیں تو پھر ان کا سر قلم کر دے. بس عزیزو، جیسے ہی یہ حسین نے سنا، فاتح خیبر کا لال تھا، رسول اللہ کا بیٹا تھا، مڑ کے کہا کہ یبن الزرقاء، او پسر زن نیلگوں چشم و نیلی آنکھوں والی عورت کے لڑکے، تو قتل کرے گا مجھے یا وہ قتل کرے گا؟ بس حسین، وہ لوگ تو گھبرا گئے. حسین کی آواز بلند ہوئی، جوانان بنی ہاشم جو زینب نے ساتھ میں بھیجے تھے لبیک لبیک کہتے ہوئے شمشیر ہائے برہنہ لیے ہوئے دارالامارہ میں آ گئے. حسین آگے آگے عباس تھے. حسین نے قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ بھیا یہاں نہیں، لیے سخت درخت سفر باندھ دیا گیا. حسین نے کہا کہ بس تم لوگ تیار ہو، اور تاریخ کہتی ہے
مصلی عبادت پہ حسین بیٹھ گئے۔ نصف شب جیسی ہوئی ایک بار حسین اٹھے مصلی سے اور نانا کے مزار کا رخ کیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ کوہ وقار کی طرح ایک جیسے عزت و تکریم و وقار کا پہاڑ چل رہا ہو، طمانینت قلب کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ قدم پہ قدم بٹھاتے حسین نانا کے مزار کی طرف چلے۔ نانا کے مزار پہ پہنچے، کہا السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا جدہ، اے نانا، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرا سلام ہو۔ یہ کہہ کے قبر پہ بیٹھ گئے اور کہا اے میرے نانا، یہ مدینہ وطن رہنے کے لائق نہ رہ گیا۔ اے نانا، اب آپ کا بیٹا جو ہے وہ کس طرح سے یہاں مدینے میں رہے؟ مجھ سے بیعت مانگی جا رہی ہے۔ نانا، زندگی سے سیر ہو گیا ہوں، قبر شق ہو اور آپ مجھے اپنے کلیجے سے لگا لیجئے۔ یہ روتے روتے قبر پہ رخسار رکھ کے غنودگی کے عالم میں چلے گئے۔ دیکھا خواب میں نانا آئے ہیں، رسول اللہ گلے سے چپٹا کے کہہ رہے ہیں اے میرے لال، ہم مدینے میں نہ رہے، مدینے سے نکل جا، اس لیے کہ شاء اللہ یرا کا قتیلہ، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ تو قتل ہو، یہ مشیت میں گزر چکا ہے، اس کے بغیر اللہ کی توحید، اللہ کا دین اور میری شریعت بچنے والی نہیں ہے۔ جا میرے لال، اسلام کو بچانے کے لیے نکل جا، اور اکیلے نہ جانا، ان بچیوں کو میری، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور میری خواتین کو گھر کی لے جانا، اس لیے کہ شاء اللہ یراہن صبایا، اللہ کی مشیت میں گزر چکا ہے کہ یہ اسیر کر کے پھرائے جائیں، اس لیے کہ تیرا مقصد میدان کربلا میں حبس ہو کر رہ جائے گا، گھٹ کر رہ جائے گا صدا بے صحرا۔ اگر یہ زینب، یہ سجاد، یہ بچے، یہ سکینہ، یہ بیویاں نہ ہوں گی تو یہ تیرا مقصد پھیلے گا نہیں، دشمن سمجھے گا کہ ہم ان کو، حسین کے گھر والوں کو معاذ اللہ ذلیل کر رہے ہیں پھرا پھرا کے، مگر منصوبہ مشیت یہی ہے کہ میرا پیغام، میرے اللہ کا دین اور تیرا مقصد شہادت یہی اسیر ہو کے گلی گلی پھیلائیں گے، یہی تیرے مقصد کی تبلیغ کریں گے۔ ہاں عزادارو، لو رخت سفر تیار ہو گیا۔ حسین نانا کے مزار سے اٹھ کے اماں کی لحد کے قریب آئے، السلام علیک یا اماں، اے میری ماں، آپ پر میرا سلام ہو۔ آواز آئی قبر سے زہرا کی، علیک السلام یا غریب الام، علیک السلام یا شہید الام، اے ماں کے غریب الوطن مسافر، اے ماں کے شہید، تجھ پر سلام ہو۔ حسین ماں کی قبر سے روتے، حسین نانا کے بعد بھائی کی قبر پہ گئے، وہاں پر کہا ہے بھائی آپ پر سلام ہو، بچپنے کی یادیں تازہ ہو گئیں، رونے لگے۔ اب یہاں سے اٹھے تو زہرا کی قبر کا رخ کیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب نانا اور بھائی کی قبر کا رخ کیا تو بڑے اطمینان سے جا رہے تھے، مگر جب اماں کی لحد کا رخ کیا تو حسین اطمینان کھو بیٹھے، اس طرح وقار سے نہ چل پائے، بلکہ ایسا دوڑے زہرا کی لحد کی طرف کہ جیسے بچہ ماں کی آغوش میں جاتا ہے اور ماں آغوش پھیلائے ہو۔ ہاں کہا ماں تجھ پہ سلام، آواز آئی اے ماں کے غریب الوطن تجھ پہ سلام، خدا حافظ میرے لال، ارے یہ میں قبر میں جنت میں رہوں گی نہیں، جہاں جہاں تو جائے گا تیری دکھیاری ماں ساتھ میں ہوگی۔ حسین سب سے ودا ہو کر لو مدینے سے نکل گئے، مدینے سے چل کے ارے مکہ مکرمہ میں آئے، حج سے ایک دن پہلے ارے عمرے سے حج کو بدل کے لو خانہ کعبہ سے نکل گئے۔ کسی نے نہ کہا کہ اے حسین کہاں جا رہے ہیں، ہاں ارے شہر مکہ نے کہا کہ کہا ہوگا کہ کہاں جا رہے ہیں، اے جان شریعت حج نہ کریں گے۔ حسین نے کہا عراق میں حج کروں گا، میں مکے میں نہیں کروں گا۔ کعبے نے کہا طواف نہ کریں گے، کہا کروں گا مگر خیمہ زینب کا طواف۔ صفا و مروہ نے کہا کہ صحیح نہ کریں گے، لبیک اللہم لبیک نہ کہیں گے۔ حسین نے کہا کہوں گا مگر میدان کربلا میں ارے مقتل اور خیمہ رباب کے درمیان ہاتھ میں ننھے سے بچے اصغر کا لاشا، میں بھی 7 بار آگے اور پیچھے صحیح کروں گا، مگر زبان پہ لبیک نہیں بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہوگا۔
رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ میدان منا نے کہا قربانی نہ دیں گے، کہا دوں گا مگر ارے میدان کربلا میں جانوروں کی قربانی نہیں، منتخب نفوس کی قربانی کہ جنہیں اللہ نے چنا تھا اپنے دین کی بقا کے لیے۔ اور ایک تو قربانی ایسی ہوگی کہ جیسے حاجی پیچھے پیچھے منا میں قربانی آگے آگے، وہ قربانی میرا جوان شبیہ رسالت اکبر ہوگا، جوان آگے آگے اور بوڑھا باپ پیچھے پیچھے ٹھوکریں کھا رہا ہوگا۔ میدان منا نے کہا مبیت نہ کریں گے، راتوں کو نہ سوئیں گے، کہا سوؤں گا گرم ریت پہ گلا کٹا کے شام غریب۔ ارے میدان عرفات نے کہا ظہر سے مغرب تک عبادت و مناجات نہ کریں گے، کہا میدان کربلا میں جنازے اٹھا اٹھا کے سجدے کروں گا، ہر لاش پہ مناجات کروں گا، شکر خدا ادا کروں گا۔ لو حسین اب چل کے مکے سے بھی نکل کے گئے، راہ میں بھائی اور اپنے سفیر اس کوفے کے غریب الوطن مسلم ابن عقیل کی بھی خبر سنی، دل اور ٹوٹ گیا۔ لو حسین 2 محرم کو وارد کرب و بلا ہو گئے۔ اے حسین چلتے جا رہے ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ یک بارگی حسین کے گھوڑے نے اپنے قدم آگے بڑھانا چھوڑ دیے، لاکھ کوششوں کے بعد نہ بڑھا، پھر ایک اور اگلا گھوڑا بدلا، پھر اس نے قدم نہ بڑھایا، 7 گھوڑے حسین نے تبدیل کیے، مگر جب کسی رہوار نے قدم نہ بڑھایا تو حسین نے کہا کہ ذرا یہاں کے اطراف کے لوگوں کو بلاؤ تو پوچھوں کہ یہ کون سی زمین ہے۔ لوگ آئے، اس میں ایک بزرگ مرد خدا آگے بڑھا، کہا حسین نے ما یقال لہذہ الارض، اس زمین کا نام کیا ہے بندہ خدا؟ ایک مختلف لوگوں سے پوچھا تھا، کسی نے کہا یہ شط فرات ہے، کس نے کہا یہ غازریہ ہے، کسی نے کہا یہ نینوا ہے، ایک بزرگ نے کہا کہ ہذہ ارض کرب و بلا، یہ زمین کرب اور زمین بلا ہے، یہ اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ لو حسین نے جیسے ہی نام کربلا سنا، راہوار سے اتر آئے اور ایک بار حسین نے انگلی اٹھا اٹھا کے بتانا شروع کیا کہ ہا ہونا مناخو رکابنا، یہاں ہمارے رہوار اور ہماری سواریاں یہاں باندھی جائیں گی، وہاں ہونا مسرع رجالنا، اور یہاں ہمارے مرد کٹ کٹ کے گریں گے گھوڑوں سے، وہاں ہونا مسفک دمائنا، اور یہاں ہمارے خون بہائے جائیں گے۔ ہاں بس عزیزو، خیمے لگانے کا حکم دے دیا فرات کے کنارے، عباس نے خیمے لگا دیے۔ بس عزادارو، ایک رات کا کوئی پچھلا پہر تھا کہ زینب نے ایک بار حسین کو بلایا اور کہا بھیا ایک عجیب سی بات ہم نے محسوس کی ہے۔ کہا کیا؟ اے بھیا جیسے ہی اس زمین پہ ہم نے قدم رکھا، ایک ہوا کا جھونکا آیا، میرے سر سے ردا ہٹ گئی، سر پہ خاک آ گئی، اور اے بھیا ارے رات کے یہ 2-3 رات کے بعد زینب نے کہا کہ راتوں کو پچھلے پہر کسی ایسی خاتون کی آواز رونے کی دردناک سنائی دیتی ہے کہ جیسے کسی کا بچہ مر گیا ہو۔ حسین نے رو کر کہا اے بہن تم نے پہچانا نہیں، ارے یہ میری ماں زہرا ہے کہ جو ہمارے قتل ہونے کی جگہ ارے پر بالوں سے صاف کرتی ہے اور کہتی ہے واہ ولدا واہ حسینہ، اے میرے لال کس عالم غربت میں مصیبتوں میں گرفتار ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بنبيه وآله الأطهار اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان ماتم حسين يا حسين يا حسين۔